نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہدیے سے متعلق کل دو روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس روایت میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہدیہ لیتے اور دیتے رہنا چاہیے، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت بھی کل ذکر کی تھی، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیے اور تحفے سے دلوں میں محبت، الفت اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، جو اس دنیا میں بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہدیے اور تحفے یہ سینوں کی کدورت اور رنجش کو دور کرتے ہیں، دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے اور دونوں آدمیوں کے درمیان محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذکر کی تھی کل کہ ہدیہ دیتے وقت اور لیتے وقت اللہ کی رضا کی نیت ہو تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو کتنا بڑے سے بڑا ہدیہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے علماء نے اس کے کچھ آداب بیان فرمائے۔ سب سے پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ ہمیشہ ہدیہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، نام و نمود نہ ہو۔ نام و نمود ہے تو پھر اللہ کی رضا ہے نہیں، اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، پھر نہ اجر نہ ثواب، نہ اس کو کوئی فائدہ، نہ اس کے ثمرات، نہ اس کی برکات۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اور دوسرا سامنے والے کی ضرورت کو دیکھ کر ہدیہ دینا چاہیے۔ بس اوقات ہمارے تو ایک وہ رسم چلی، کہیں جانا ہے تو مٹھائی لے کے جانی ہے۔ اب وہ مٹھائی بہت پرانی ہو گئی ہے تو اب کیک لے کے جانا ہے، اب کوئی اور چیز مل جائے وہ لے کے جانی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اور اگر بے تکلفی کا ماحول ہے تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس کے بڑے زبردست اصول ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہدیہ لینے دینے کے بڑے اصول ہیں۔ حضرت عام لوگوں کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس آدمی سے ہدیہ لیتا ہوں جس سے بے تکلفی کا رشتہ ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات فرماتے تھے کہ جب بے تکلفی ہوتی ہے تو پھر آدمی دوسرے سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جی آپ کو کسی کی ضرورت ہے، اب وہ بتا دے کہ جی مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے، اگر اس کی حیثیت ہے تو وہ دے دے، نہیں حیثیت ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر وہ آدمی کوئی چیز دینا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ بھئی تمہاری رینج کتنی ہے، گنجائش کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے ہدیہ دے رہا ہے تو میں تو بہت بڑی چیز بتاؤں گا، اگلا آدمی جو دینے والا ہے اس کی حیثیت نہیں ہے تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو یہ پوچھ لیتے تھے کہ بھئی تمہاری حیثیت کتنے تک کے دینے کی ہے۔ اب اگر وہ بتا دیتا جی 500 روپے 1000 روپے تک کی، تو اس کے درمیان کی کوئی چیز اگر استعمال کی اور ضرورت کی ہوتی تو آپ بلا تکلف فرما دیتے کہ بھئی یہ لیتے آنا۔ اور سب سے بہترین جو ہدیہ ہے، سب سے بہترین جو ہدیہ وہ ہے کہ آدمی کسی کو نقد رقم دے دے جو اس کی حیثیت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی جو ضرورت ہوگی اپنی ضرورت میں وہ استعمال کر لے گا۔ اسی طریقے سے ہدیہ کسی کو دے کر واپس لینا، میں نے کل وہ روایت پڑھی تھی حضرت، لیکن میں کل ترجمہ نہیں کر سکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہدیہ دے کر واپس لے وہ اس کتے کی طرح ہے جو منہ سے نکلی ہوئی قے کو دوبارہ چاٹ لے۔ اور اتنے سخت الفاظ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔
وہ اس کتے کی طرح جو منہ سے نکلی ہوئی قے کو دوبارہ منہ میں لے لے اور چاٹے. اور ایک روایت میں کہ اس شخص کی مثال جو ہدیت دے کر واپس لے اس کتے جیسی ہے جو قے کرے پھر اپنی قے کو واپس منہ میں لے کر کھا لے. یہ تو بڑی تہذیبی کی بات ہے، غلط بات ہے یہ. البتہ فقہا نے ایک استثناء کیا ہے. عام حالات میں تو ضابطہ یہی ہے، کسی کو آپ نے کوئی چیز دے دی اب واپس لینا. یہ سامنے حدیث رکھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. ہاں، باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ واپس لے لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ استثناء اس کی اجازت ہے. باپ اگر بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے یا اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے، بیٹا بیٹی جو بھی ہو، اور پھر واپس کسی وجہ سے لے لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی جو عام لوگ ہیں اس میں یہ. اسی طریقے سے ہدیہ لینے میں تو بسا اوقات آدمی بڑی خوش دلی سے لے بھی لیتا ہے، خوش اخلاقی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، چہرے پر بھی تبسم اور مسکراہٹ ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رہے یہ بات اچھی طرح کہ جس خوش دلی سے، جس ہسمکھ چہرے کے ساتھ آپ لے رہے ہیں، اسی طرح اس کے سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، اسی ہسمکھ چہرے کے ساتھ، اسی اخلاق کے ساتھ، اسی بڑے دل کے ساتھ، بڑے دل گردے کے ساتھ آپ اس سے بہتر چیز اس کو دیں. لیتے وقت تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور جب اپنے دینے کی باری آئی تو پھر انا للہ. ایسا نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ کو دیتا، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آپ اسے دعا دیتے، اس کا شکریہ ادا کرتے، اس کو استعمال فرماتے، اور پھر اگلے وقت کسی وقت اس کا مناسب بہتر سے بہتر ہدیہ آپ اس کو دیتے. چنانچہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہات کے رہنے والے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے اور حضرت بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. یہ محبت کا معاملہ طرفین سے تھا. وہ دیہات کے رہنے والے تھے. وہ جب آتے تو وہ دیہات اور گاؤں کی سوغات لے کر آتے. اب دیہات اور گاؤں کی سوغات آپ کو پتہ ہے، پنیر ہے، گھی ہے، سبزیاں ہیں، ترکاری ہے، یہ چیزیں لے کر آتے. تو جب وہ لے کر آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کہتے یہ دیکھو بھائی ہمارا دیہاتی آ گیا. اور جب وہ یہاں سے مدینہ منورہ سے اپنے گھر جاتے تو حضور ان کو روانہ کرتے وقت شہر کی بہت ساری چیزیں ان کو ہدیے میں دیتے اور فرماتے کہ یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. تو اور بہت ساری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ لیتے نہیں تھے بلکہ لیتے بھی تھے تو اگلے وقت دیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے. تو پھر تو جا کر محبت بڑھے گی نا. اب ایک طرف سے ایک آدمی دیتا جا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ لیتے جا رہے ہیں. کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں بھی یہ کام کر لوں، مجھے بھی اجر اور ثواب مل جائے. تو بہرحال یہ عمل جو ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ عمل ہمارے ہاں چھوٹتا جا رہا ہے. اس کو رواج دینا چاہیے لیکن ان خرابیوں سے بچنا چاہیے جو خرابی میں نے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سامنے رکھ کر اگر یہ عمل کریں. اچھا، اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز کی بات فرق بھی نہیں ہے، چھوٹی بڑی چیز کا فرق بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی کے گھر کوئی کھر بیچتا ہے، کھر جانتے ہیں کیا ہے؟ جانور کا جو کھر ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں پائے کہتے ہیں. آج کل تو خیر بہت مہنگے ہیں پائے، وہ کسی زمانے میں یہ معمولی چیز ہوا کرتی تھی. اگر کوئی آدمی کسی کو کھر دیتا ہے تو کسی کے گھر میں کوئی عورت کسی عورت کو کھر دیتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو کمتر مت سمجھو. ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، دوسرا اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق جب آدمی دیتا ہے تو خود بخود قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس عمل میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. اور اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور کدورتوں کا اور عداوتوں کا، حسد کا قلع کما ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور شریعت کے تمام احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد